اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ آج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلان صاحب سے سنا ہے۔ بھائی ضرور، کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات سارا آنکھوں پہ، پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، وہ یہ آپ نے غور سے سننی ہے، بات خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت۔ کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے جاہل مطلق، پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا، اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ۔ اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویاں کو نہ جایا جائے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں، میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے۔ پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے، پکا رٹا۔ وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں انہوں نے پتہ لگ گیا تو سانوں مننا ہی کو نہیں ہے، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے۔ ادھر تسی بابا تیانے لایا ہے کہانیاں سنا سنو کے، اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ اللہ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں؟ قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے۔ کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے، راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے۔ بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں، والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا بشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے۔ محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی۔ محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی، انہیں توبہ۔ ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں، شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد میں، ہر مسجد سے رونے کی آواز۔ پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں، پر دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ مذاق ہے؟ ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فراڈ شروع کر دیا ہے، تو نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں۔ ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے،
بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام. میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے. بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے. یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا. اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا. فرماتے میں لے آیا. گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی. جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا. کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو. ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا. امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا. ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا. سنو ولیوں کی توبہ. فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے. تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور. اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے. فرماتے وہ خود ہی بولا اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی. کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے. میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہے، میرے مالک کا بھی حق ہے. اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں. رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور. اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے. خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے. اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون. سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے. اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے. یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ معافی دے دے. یہ توبہ ہے اللہ والوں کی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا. میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے. اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں، لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے. اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں. فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی. امام صاحب فرماتے وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا. تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں. یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے. یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا. اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما. اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، پرواز کر گئی.
چلا گیا، رخصت ہو گیا. یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیے، یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے. سارا کچھ کر کرا کے نا، سارا کچھ کر کرا کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کر دے. سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے. وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں. یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے. توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں. اللہ ماشاءاللہ، گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے. کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا ہوتا. تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو. ہر وقت ڈرے رہتے تھے، سہمر بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، ڈرے رہتے تھے یا اللہ معاف کر دے. ان کی طبیعتوں پہ خشیت طاری رہتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر پھر اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے. آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے. پیر بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی. تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی؟ یہ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ بخاری مسلم ہے. اللہ کی عبادت کریں، عبادت سے برکت آتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ، ایک بچہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، حضرت گزرے، اس کے ہاتھ میں بانسریہ بھی تھی. فرمانے لگے بند کر، بند کر، میں نہیں بجانے دوں گا، میری موجودگی میں تو بجا ہی نہیں سکتا، میں نائب ہوں اپنے نبی پاک کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا تھا. نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں، اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، حدیث تقریری بن جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے. فرمایا حضرت بند کر. اس نوجوان نے وہ باجا اٹھایا اور حضرت بایزید کے سر پہ دے مارا. آپ کا سر بھی پھٹ گیا، باجا بھی ٹوٹ گیا. حضرت بایزید علیہ الرحمہ گھر گئے، گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا، خادم کو بلایا، فرمایا اس کے گھر جا، یہ تھوڑے سے پیسے دے، اس کا باجا ٹوٹ گیا، اس کا نقصان ہو گیا، اسے نقصان کے پیسے دے اور حلوہ دے، اس کا دل راضی ہو جائے. اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا کہ حضرت بایزید بستامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے، پیسے بھی رکھ لے، پر دوبارہ باجا خرید کے بجانا نا، اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا، میں تجھے روکوں گا، میں ہوکا دیتا رہوں گا، میں اعلان کرتا رہوں گا، میں دین کے معاملے میں بات کروں گا، میں روکوں گا، میں باز. ایک درویش تھے حضرت امام اعظم کے شاگرد، بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، بادشاہ تو پہنچ گئے، بادشاہ کے اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا، زمین پہ ٹوٹ گیا سارا کچھ. بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا، شام کا وقت تک کہنے لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ شیر کھا جائے. اٹھایا، بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا. ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا. سویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گویے جانے لگے، تو بادشاہ کہنے لگا پتہ کرو بابے کے جوتے شوتے کپڑے جو بچے باہر نکال دو. لوگ کہتے ہیں ہم گئے، جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا. فرماتے ہیں پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان، سارے لوگ پریشان، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کاٹا نہیں، کھایا نہیں، اور تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا، تجھے خیال نہیں آیا؟ بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے، ساری رات پریشان رہا ہوں. ساری رات کا کس بات کا خیال؟ فرمانے لگے خیال یہ آتا رہا کہ میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل.
تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا. تو اس کا جھوٹا نپاک ہوتا ہے. بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. بادشاہ کانپنے لگا, کہنے لگا بابا تو ڈرا نہیں, شیر نے کاٹا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بھیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے, کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اسے پتا ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے. آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندے تگڑے ہوتے ہیں, میں تو رب کریم کا دوست ہوں. تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا ہوا مجھے لوارس چھوڑ دے گا, میری پرواہ نہیں کرے گا؟ میں خبردار, آج کے بعد اگر تُونے غیر شرعی حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا, پھر تجھے روکوں گا, پھر تجھے منع کروں. اللہ کے ولی میدان عمل میں رہتے ہیں, وہ ناجائز چیز سے روکتے ہیں. یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں, زیادہ درباروں پہ رش کب پڑتا ہے؟ اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نا اس کو جی کہا جاتا ہے, لنگر, بس تیرا کام ہو جائے گا, تیری شفا ہو گئی, تیرا بیٹا ہو گیا, تو رش ہو جاتا ہے. جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پر 5, داڑھی رکھ, دین سیکھ, اللہ اللہ کر, وہاں رش نہیں ہوتا. کہتے پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں, تو مولوی ہیں, تو سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی, وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی ہے, امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی. آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا, اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی, اتنی جیل کاٹی, اتنی جیل کاٹی, اتنے کوڑے مارے کہ امام احمد بن حنبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا, کپڑے سارے خون سے آلودہ ہو گئے. ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے, کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے, اتنی, نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے, وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا. امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ, مجھے کیا ملا نہیں ملا, یہ میرا ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ, کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا, کندھے پہ رکھ. کہتا ہے امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جو کندھے پہ رکھا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو ابھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے, مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہوئے, مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے. تو اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں. زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے. داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا, چونکہ آپ جو بندہ بھی ناجائز کام کرتا تھا منع کرتے تھے, لوگوں نے نہیں مانا. مانتے اس کو ہیں لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے, جو تابع دار ہو کے رہے, اس کو ذوالنون مصری کو نہیں مانا. فرماتے ہیں مانا لوگوں نے اس دن جس دن ان کا جنازہ اٹھا. کیوں؟ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی, سخت گرمی تھی. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر دیا, سایہ ہو گیا, ٹھنڈ ہو گئی. اوہو, لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا, تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے, تو کامل تھا. کہتے ہم لوگ دوڑے, رش ہو گیا جنازے میں, اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں. تو جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کا محبوب ہے, مات فی حب اللہ, یہ اللہ کی محبت میں مر گیا ہے.